اللہ کی رضا کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے رضا کو توحید سے ملایا اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تجھے ایسی خصال کی وصیت کرتا ہوں کہ جو تجھے اللہ کے قریب کر دیں گی اور اس کی ناراضگی سے دور کر دیں گی۔ پہلی یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے۔ دوسری یہ کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہر معاملے میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور اپنی وصیت میں یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اس نے ایمان قائم رکھا اور بھلائی کمانے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں فارغ ہو گئے، اور اس نے اخلاق صالحہ قائم رکھے جو بندے کے معاملے کو درست کرتے ہیں۔ الغرض رضا سے ہی تمام امور میں مقدر پر قلبی سرور ہوتا ہے، ہر حالت میں نفس کو فرحت و سکون رہتا ہے، دنیا میں آنے والی ہر آفت و پریشانی کے موقع پر قلب مطمئن رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تقسیم پر بندے کو قناعت بلکہ فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے، مولا کریم کے نافذ کردہ احکام پر مسرت ہوتی ہے۔ ہر چیز میں بندہ مولا کریم کے حکم کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے حکم پر راضی رہ کر اپنے قبضے کی ہر چیز مولا کریم کے حوالے کر دیتا ہے۔ کریم تعالیٰ کی کسی مملوک بندے کے سامنے شکایت نہیں کرتا، حبیب تعالیٰ کے کسی فعل پر بیزاری نہیں دکھاتا، اور ہر چیز میں قریب تعالیٰ کا حسن سنت دکھاتا ہے۔ اہل رضا کے نزدیک یہ بات بھی رضا کی علامت ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ آج شدید گرمی ہے، اور یہ نہ کہے کہ آج سخت سردی کا دن ہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ فقر ایک ابتلاء اور تکلیف ہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ اہل و عیال بھی ایک آفت اور بوجھ ہے، اور حرفت ایک مشقت اور محنت ہے۔ اس باتوں میں قلب کو ہلکا نہ کرے، بلکہ قلب سے رضا و تسلیم رکھے، ذہن کو مطمئن اور اطاعت گزار بنا لے، اور تدبیر کی شیرینی پائے، مقدر حکم کو بہتر سمجھے، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں ایسا ہو چکا ہوں کہ مجھے صرف مواقع تقدیر کے انتظار میں ہی مسرت ملتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فقر اور غنا دو سواریاں ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ ان میں سے کس پر سوار ہو گیا، اگر فقر ہے تو میں اس پر صبر کروں گا، اور اگر غنا ہے تو میں اس میں سخاوت کروں گا۔ احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابو سلیمان کو بتایا کہ فلاں آدمی کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ شب جس قدر پہلے سے ہے اسے طویل تر ہو جائے، تو فرمایا اس نے اچھا بھی کہا اور برا بھی کہا، اس نے عبادت کے لیے طوالت شب کی تمنا کر کے اچھا کہا، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسے پسند نہ کر کے برا کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں اور شام کروں، تکلیف میں یا فراقی میں۔ ایک روز اپنی بیوی حضرت عاتکہ رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہو کر بولے کہ واللہ میں تجھے دکھ دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا تم مجھے اسلام سے پھیر سکتے ہو اس کے بعد کہ مجھے اللہ نے اس کی ہدایت دی؟ تو فرمایا نہیں۔ کہنے لگی پھر مجھے کس بات کا دکھ دو گے؟ حضرت جعفر بن سلیمان سنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جا کے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تو رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ اللہ سے حیا نہیں آتی اس سے رضا مانگتے ہوئے، اور خود اس سے راضی نہیں ہوتے؟ کہا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک بندہ خدا تعالیٰ سے کب راضی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب مصیبت پر اسے ایسی ہی مسرت ہو جیسے کہ نعمت پر اسے مسرت ہوتی ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بن ایاس فرماتے ہیں کہ جب اس کے نزدیک عطا اور منع دونوں برابر ہو جائیں تو وہ راضی ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے
کہ میرے اولیاء تو دنیا کے غم سے بہت دور رہتے ہیں، اس لیے کہ غم تو ان کے قلوب سے میری مناجات کی شیرینی لے جائے۔ ان واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ اے داؤد، دنیا کے اہتمام سے دور رہنا۔ اپنے اولیاء سے میری محبت یہ ہے کہ وہ روحانی ہو جائیں اور غم نہ کریں۔ غم سے دور رہو اور مال کا اہتمام نہ کرو، جبکہ تمہارا مقصود و مطلوب تو میں ہوں۔ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جس کو سب سے زیادہ فکر دنیا ہوگا، اسے آخرت میں سب سے زیادہ غم ملے گا، اور جو دنیا میں سب سے کم و بیش یعنی دنیا رکھتا ہوگا، اسے آخرت میں سب سے کم غم ہوگا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا غم و اندیشے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی فرحت انسان کے دل سے آخرت کا فکر نکال دیتی ہے، اور دنیا پر غم کرنا اخروی نعمت کھو جانے پر غم کے سامنے حجاب بن جاتا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک عابد کا ذکر ہوا، جس کا اللہ کے ہاں ایک بلند درجہ تھا، اور اس کی خوراک کسی بادشاہ کے گھر کے پھینکے ہوئے کوڑے کے ڈھیر سے تھی۔ ایک آدمی نے ان کے سامنے کہا کہ جب اس عابد کا اللہ کے ہاں یہ بلند درجہ ہے کہ اگر یہ اس خوراک کے علاوہ کہیں اور جگہ سے خدا تعالیٰ کے سامنے خوراک مانگے تو کچھ مضر بات نہیں۔ تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خاموش رہو بیکار آدمی۔ اولیاء اللہ خدا تعالیٰ کو اپنے پسندیدہ مقام کی روزی کا پابند نہیں کرتے کہ وہاں سے دو، بلکہ جہاں سے وہ پسند کرے اس پر راضی رہتے ہیں۔ احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سلیمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندے سے اس پر راضی ہوا جس پر بندہ اپنے آقاؤں سے راضی ہوا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ تو فرمایا مخلوق بندے کی مراد کیا یہی نہیں ہے کہ اس کا آقا کریم اس سے راضی ہو جائے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت یہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ احمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو اوائل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان، ہمارا پروردگار خوب رب ہے، اگر ہم اس کی اطاعت کریں تو وہ ہمارے خلاف نہیں کرتا۔ اس مفہوم پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی اور بھلے کام کرتے ہیں جو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ تو چاہے کہ حکم مانے میرا، یعنی جب وہ استجابت، وہ اطاعت کریں گے اللہ کی، تو ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ یعنی انہوں نے اطاعت کی، وہ ان کی پسندیدہ باتوں کی جو اس کی بات مان لے گا۔ یہ توضیح اس آیت کی ایک توجہ سے ہے، جیسے کہ فرمایا اور پورا کرو اقرار میرا، میں پورا کروں اقرار تمہارا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور دل سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔